یہ ایک تاریک اور طوفانی رات تھی اور سارا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر چلتی ہوا کی آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی جس نے اسے چونکا دیا۔ جواب دینے سے پہلے وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچاتے ہوئے سوچتی رہی کہ رات کے اس وقت اسے کون بلا سکتا ہے۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اس نے جو کچھ سنا وہ پہلے تو ساکت تھا، لیکن پھر ایک بے ہوش بھوت بھری آواز نے سرگوشی کی۔ سارا، اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آواز دور سے سنسنی خیز لگ رہی تھی، جیسے کسی اور دنیا سے آ رہی ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا نام لے رہا ہے۔ اس نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کون فون کر رہا ہے، لیکن آواز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ صرف اس کا نام دہراتی رہی، ہر تکرار کے ساتھ زور سے اور زیادہ اصرار کرتی رہی۔ سارا کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ آواز سے محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ کسی ہارر فلم میں ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ امید ہے کہ یہ صرف ایک مذاق کال تھی، لیکن فون کی گھنٹی پھر بجی اور اس بار بھوت کی آواز اور بھی واضح تھی۔ سارا، اس نے سرگوشی کی، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ سارا کو اس کا خوف تجسس میں بدلتے محسوس ہوا۔ یہ آواز کس کی تھی اور کیا چاہتی تھی؟ اس نے فون دوبارہ اٹھایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایک لمبا توقف ہوا، پھر آواز پھر بولی، میں ایک روح ہوں۔ اس نے کہا، میں کافی دنوں سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سارا، آپ کے پاس ایک تحفہ ہے۔ آپ وہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اپنا تحفہ میری مدد کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ سارا ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے روحوں کو دیکھنے کی اپنی صلاحیت کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آواز کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا، لیکن اس کے لہجے میں عجلت مجبوری تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ آواز نے اسے ایڈریس دیا اور اسے فوراً وہاں جانے کو کہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اس کے آنے کے بعد سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ سارا ہچکچا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایڈریس پر کون یا کیا اس کا انتظار کر رہا ہے، لیکن آواز کے بارے میں کچھ اس نے یقین دلایا کہ یہ ضروری ہے۔ اس نے ایک موقع لینے کا فیصلہ کیا اور آواز کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے طوفانی رات میں نکل گئی۔ چلتے چلتے اس سے اپنے جسم میں ایک عجیب سی توانائی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز اس کی رہنمائی کر رہی ہو۔ جب وہ پتے پر پہنچی تو اسے ایک خستہ حال پرانا گھر ملا، جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور چھت بھی جھکتی تھی۔ اندر جانے سے پہلے وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اسے آگے بڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے پھر سے بھوت کی آواز سنائی دی۔ گھر کے اندر اسے عجیب و غریب چیزوں سے بھرا ہوا ایک کمرہ ملا، کرسٹل، موم بتیاں، جڑی بوٹیاں اور دیگر صوفیانہ سامان۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا آرائشی آئینہ تھا۔ جیسے ہی وہ آئینے کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شکل بننا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بھوت کی آواز تھی جو ٹھوس شکل اختیار کر رہی تھی۔ خوش آمدید سارا، اس نے کہا، میں ایک روحانی رہنما ہوں اور میں ایک طویل عرصے سے آپ کی نگرانی کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک عظیم تقدیر ہے، لیکن پہلے آپ کو اپنی طاقتوں کو بروئے کار لانا سیکھنا چاہیے۔ سارا نے سنا جب روحانی رہنما نے اپنے طیف کی وضاحت کی اور بتایا کہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے ان کا استعمال کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے مقصد اور وضاحت کا احساس محسوس کیا، جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ جب طوفان گزر گیا اور سارا گھر واپس آئی تو وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کبھی ایسی نہیں ہوگی۔ اسے ایک بڑے مقصد کے لیے بلایا گیا تھا اور وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ اور ہر بار تھوڑی دیر میں اسے ٹیلی فون پر بھوت کی آواز سنائی دیتی اور اسے اپنے راستے کی یاد دلاتی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔